آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بائٹس، میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا ٹھاکر۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میں آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہی ہوں کے وڈیرا سے، جو کہ پچھلے 12 سالوں سے جو ہے انوائرمنٹ کو لے کر جو ہے لگاتار کام کر رہے ہیں، جیسے چیزوں کو کس طرح سے ری یوز کیا جائے اس کو لے کر ایک پہل ان کے دوارا کی گئی ہے، اور انوائرمنٹلسٹ ہیں یہ لگاتار بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہم ویسٹیج سمجھتے ہیں چیزوں کو، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے۔ ابھی تک 200 سے بھی زیادہ اسکولوں تک یہ پہنچے ہیں، اپروچ کیے انہوں نے، اور بچوں کو سمجھانے کا پریاس کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے ہمارے دیش کا بھوشیہ ہے، اور بھوشیہ کو اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے جو ایک اہم قدم جو ہے ان کے دوارا اٹھایا گیا۔ کس طرح سے انہوں نے اپنی مہم یہ شروع کی اور کس طرح سے ان کو یہ کانسیپٹ آیا، ان سے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے۔ تھینک یو آپ کا۔ جی جو جی کیا کہنا چاہو گے جس طرح سے ایک پہل آپ نے شروع کی ہوئی ہے؟ دیکھو ایسا ہے کہ سوچھ جو ہے نا، سوچھتا میرے رگ میں بسی ہوئی ہے جی شروع سے ہی۔ جب سے میں نے جنم لیا تب سے ہی سوچھتا کے اوپر میرا بہت دھیان ہے۔ تو 2007 میں میری وائف کا ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈسپریس ہو گیا، میں سوچ رہا کیا کروں۔ تو پھر مجھے ایک مودی جی کا لیکھ میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا بھارت کو سوچھ بنانے کا کام کسی ایک ویکتی کا نہیں، یہ تو بھارت کے 125 کروڑ زیادہ کیے، اس سمے 125 ہے، تو ہمیں ٹھان لینا چاہیے کہ ہم گندگی کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اسی چیز کو میں نے کیا کیا، پوسٹر بنوائے، پھر میں نے اسکول کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، بچوں کو دیتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں میرے آر ڈی سونی صاحب سے سمپرک ہوئے، سریش جین جی سے ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وڈیرا صاحب اگر آپ اس کو صحیح انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اسکولوں میں جاؤ۔ تو اب میں اس سمے بیکن میں گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے پہلا اسکول جو ہے کے وی میں کیا، جبکہ اس سمے مجھے کوئی بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ مہم چلتی گئی، میرے اندر نئے نئے آئیڈیا آتے گئے، اور میں من کی بات جو ہے مودی جی کی سنتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کے وچار جو ہیں وہ میرے اندر جو ہیں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کی باتوں کو آگے ہم کیسے لے جائیں، بچوں کو کیسے میں کریں، جیسے وہ بولتے ہیں آپ کہیں بھی جاؤ وہاں کی کلپ لو، اس کلپ کو لوکل میڈیا میں ڈال دو، بھائی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ پہ کیا چیز ہے، انوائرمنٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر پریاس کرو۔ ابھی ان کا ایک میسج آیا ہوا ہے کہ جتنے بھی تالاب ہیں وہ تالاب کے سائڈ میں آپ پیپل کے پیڑ لگاؤ، تاکہ ان کی جو واتاورن اچھا میں نے روپ نگر میں ابھی ڈی ایف او اپنے سنیل صاحب ہیں، ان کی مدد سے ہم نے یہاں پر ایک روپ نگر میں ایک تالاب ہے، تو اس کے کنارے ہم نے پودے لگائے۔ اور جب بھی جنم دن ہوتا ہے بچوں کا، کسی کا گھر میں، ہم کہتے ہیں پودے لگاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہو میرے گھر میں کتنے پودے ہیں، اور میں کوئی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کرتا۔ جی، یہ جو آپ نے ڈسپلے یہاں پر یہ چیزیں کی گئی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے یوٹیلائز آپ نے کیا ہوا چیزوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم بھی، ہمارے گھر میں اگر سپورٹ کرو دوائی کا لفافہ آتا ہے، جی جیسے یہ لفافہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو 10 بین میں پھینک دیتے ہیں، اس سے کیا کچرا ہوتا ہے۔ آپ اس کو دوبارہ استعمال کرو، اگر آپ کے کوئی گھر میں گیسٹ آ گیا تو آپ اسی میں کوئی چیز لا کر اس کو دے سکتے ہو، نہ کیجیے سنگل یوز پالیتھین کا استعمال کرو۔ اور یہ جو ہے سنگل یوز پالیتھین جو ہے یہ تو بہت ہانیکارک ہے، تو اس لیے اس کا سبسٹیٹیوٹ میں نے یہی ڈھونڈا کہ جیسے یہ آئے، ہم نے کسی بھی چیز کو ویسٹ کرنا میں نہیں سمجھتا۔ جیسے ہمارے گھر میں ہم پلاسٹک کو لے لیتے ہیں، ہم پلاسٹک کو کیسے یوز کریں گے دوبارہ، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچرا جو ہے باہر کم سے کم جائے۔ اور اگر آپ کو کچرا باہر پھینکنا ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں صبح وہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں، غریب بیچارے، آپ ان کو دے دو، آپ کے لیے کچرا ہے مگر ان کے لیے سونا ہے، کیونکہ وہ بیچیں گے، یہ میونسپلٹی کے جب میں جائے گا، یہاں یہ سڑکوں بنانے کے کام آئے گا۔ یہ جو پودے آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا کہنا چاہو گے؟ یہ پودے میڈم بھی ایسا ہے، ہمارے گھر میں اکثر کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی آتی ہے۔ میرے گھر میں کیا، سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان آتا ہے، جیسے اس میں دہی آتا ہے،
اس میں سبزی آتی ہے، اس میں بریانی آتی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان آتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے پھینکتا نہیں ہوں، میں ان کو صاف کر کے خود اس میں پودے لگاتا ہوں. اور جب میں اسکولوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں کی پرنسپل کو یہ ایک بھیج کرتا ہوں اور اس کو بولتا ہوں کہ بچوں کو یہ سمجھائے کہ گھر میں ہمارے کوئی بھی چیز ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، ہم نے ری یوز کیسے کریں. جیسے دیکھو اس میں نے گلاب کے پھول روز صبح لگا دیتا ہوں، اور جب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو ان کی بھینی بھینی خوشبو مجھے آتی ہے. اب اس میں بریانی آتی ہے. یہاں ہمارے گھر میں ایک لڑکی کام کرتی تھی تو اس نے یہ پینٹنگ اس نے کی، اور یہ جو ہے اس کو پینٹنگ نہیں کی ہے اس لیے کہ جب میں اسکول جاتا ہوں تو ان کو میڈم کو بولتا ہوں کہ اپنے بچوں سے اس میں پینٹنگ کروائیں، تاکہ بچوں کا دماغ جو ہے وہ جائے کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے پرانی چیزیں جو ہے استعمال کرنی ہے. جی. تو یہ جو پولیتھین بیگ کا استعمال آپ بولتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کپڑے کا جو آپ استعمال کرتے ہیں، کتنا ضروری رہتا ہے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے پولیتھین کا یوز نہ کرنا؟ مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کی اگر آپ نے من کی بات سنی ہے کہ نہیں سنی مجھے پتہ نہیں ہے، مگر مودی جی نے ہمیں ایک میسیج دیا ہے کہ اس پالیتھین کو چھوڑ کر کے کپڑے کا بیگ جو ہے وہ استعمال، انہوں نے ٹی وی کے اوپر ڈسپلے بھی کیا ہے. اور میں تو ہر مہینے ایک تھان لاتا ہوں کپڑے کے بیگ کا، یہ بنوا کر کے میں دیتا ہوں. آپ آئے ہیں، میں نے آپ کو بھی دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے. اور جب بھی اسکول میں جاتا ہوں ان کو بولتا ہوں، ایک بیگ دیتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سب پانچ بیگ بنانا شروع کریں اور اپنے رشتہ داروں میں دیں، یعنی میں کہتا بانٹتے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ان کو بولیں آپ بھی 5 بناؤ، وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں. ایک یہ بیگ کی جو چین بن جائے گی. جب یہ چین بن جائے گی تو ہمارے اندر وہ عادت پڑ جائے گی کہ ہم کیسے اس کو دوبارہ دھرتی کو کیسے فرق بنانا ہے. لگاتار آپ انیشیٹو لے رہے ہیں، بچوں کو اویئر کر رہے ہیں، ایک آخری میسج کیا دینا چاہیں گے جتنے ویئرز دیکھ رہے ہیں پروگرام کے آخری میں، کہ کس طرح سے آپ انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو کرو، اور کس طرح سے بڑھاوا جو ہے ملنا چاہیے، کس طرح سے بچوں کو کہیں کہ خاص طور سے کہ اس چیز کا یوز کرو؟ میڈم ایسا ہے کہ میں تو بچوں کی سوچ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بچوں کی سوچ چینج ہو جائے گی، ان کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ہمیں اپنا انوائرمنٹ جو ہے بالکل صاف رکھنا ہے، اور اس سمے وہ بچے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے بولیں گے کہ بھائی ہمیں یہ سنگل یوز پالیتھین نہیں لینا ہے، ہمیں کپڑے کا بیگ استعمال کرنا. ہم پرانے کپڑوں کا بیگ بنا سکتے ہیں، یہ پرانے کپڑے کی بیگ بنا ہوا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہم نئے بنائیں. یہ ایک بیگ آپ دیکھ رہی ہو، اس کے اوپر ایک سکول کی لڑکی نے پینٹنگ کر کے دی ہے جس میں لکھا سوچھ بھارت. تو اس سے بولتے ہیں، مگر جب تک ہمارا ذہن نہیں بدلے گا تب تک یہ ہو نہیں سکتا. ابھی میں نے ایک دکان لایا ہمارے سامنے، اس کو میں 5 بیگ لے کے آیا، اور میں نے اس کو بولا کہ ایک کام کرو، جو تم سے سودا لینے آتا ہے اس کو پلاسٹک کی جگہ بولو کہ بھائی پلاسٹک نہیں ہے، ہمیں ایسے کپڑے کا بیگ لے دو. تو وہ کلا بول کو لے جائیں گے. میں نہیں، اگر اس کا 100 روپے بل بنانا، 30 روپے اس کو بولو ایڈریس کو کھولتی رکھ دو، بیگ واپس کر دو، 30 روپے واپس لے جاؤ. آج مجھے دیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جس کو بھی بولتا ہوں وہ کہتا ہے ایسے ہی لے جاتا ہے، مگر 30 روپے اس کو کھولتی سے جمع نہیں کر. اگر میں ابھی آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہو جاؤں اور بیگ بانٹنا شروع کروں تو یہ ایسے ہو جائیں گے. مفت ہر کوئی چیز لینا چاہتا ہے. اب لیبر ہمارے گھر میں لگی ہوئی تھی تو میں نے لیبر کو سب کو ایک بیگ دیا کہ بھائی آپ بازار جاتے ہو سبزی لیتے ہو تو اسی میں لو. تو یہ میرا میسج ہے کہ بھائی ہمیں اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنا انوائرمنٹ کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں کرتا ہے. دھنیہ واد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو ہمارے انوائرمنٹ کو ہمیں کس طرح سے سیو کرنا ہے یہ ہماری سوچ سے آگے بڑھتا ہے. اور جس طرح سے بچوں کی انہوں نے بات کی، کیونکہ بچے ہی دیش کا بھوشیہ ہے، اور آگے بچے ہی بڑے جب اب ہوں گے اپنی جنریشن کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی سیکھ لے کر وہ آگے بڑھیں گے. اسکولوں میں گئے، 200 سے بھی زیادہ اسکولوں تک انہوں نے اپروچ کی ہے، بچوں کو سکھایا، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے بچے جو ہے پینٹنگ کرتے ہیں، اور جو ویسٹیج ہم سمجھتے ہیں اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں مائنڈ لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے آج سے
یہ ٹھان لیجیے کہ ہمیں سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اسے ہمیں یہ دماغ لگانا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے ریوز لا سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکیں. اگلے اپنے لے کر پھر میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ دیکھتی رہیں ینگ بائٹس. جرنلسٹ ابھیشیک بڑو کے ساتھ میں پوجا ٹھاکر, ینگ بائٹس جموں.